ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ابراہہ نے یمن کے گورنر کو سازش کر کے قتل کیا اور وہاں کا حکمران بن گیا۔ پھر کس طرح اس نے خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا اور بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ جانے والوں کو اس کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کیں۔ بنی کنانہ کے ایک شخص کے کلیسا کی توہین کے واقعے کے بعد ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر ظاہر ہوئے کارڈ یا چینل پر موجود پلے لسٹ پر کلک کریں۔ اب آگے سنیے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابراہہ کی فوج سے مزاحمت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ یمن کے سردار ذو نفر نے ابراہہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے شکست ہوئی۔ ایسی ہی ایک لڑائی بنی خشم کے علاقے میں لڑی گئی جس کے بعد قبیلہ بنی خشم کے سردار نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نفیل کی جان بخشی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مکہ تک راستے کی رہنمائی کرے گا۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابراہہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابراہہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کر ابراہہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابراہہ کو پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں جو اسے آسانی سے کعبہ تک لے جائے گا۔ ابراہہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے ابو رغال نامی شخص کو ابراہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابراہہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔ ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ عرب بنی ثقیف کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے۔ ابراہہ کی فوج نے وادی مغمس میں قیام کیا۔ ابراہہ نے اپنے گھڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابراہہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام ہناتا حمیری تھا کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابراہہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابراہہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابراہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سرائیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ روب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے تو ابراہہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مروب ہو گیا۔ ابراہہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابراہہ، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابراہہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابراہہ حیران ہو کر بولا، عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبہ کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب بولے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابراہہ، تمہیں کعبہ کی فکر نہیں؟ عبد المطلب، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہہ، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ، میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب،
پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابراہہ نہایت غصہ کرتے ہوئے، اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبہ کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہہ کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں۔ تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ گئے اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبہ کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ ہمارے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں ایک ہاتھی کے ماہبت انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھیں۔ اگلی صبح ابراہہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبہ پر حملہ کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہہ کے حکم کے انتظار میں ہے، تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئیں لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا یعنی زخم لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابراہہ کی کعبہ کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، چنے کے خشک دانے کے برابر۔ پرندے ابراہہ کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کریم کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابراہہ کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوفزدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اسی بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابراہہ کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابراہہ کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب ابراہہ واپس صنعا پہنچا تو وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا۔ اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا۔
ابراہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم یمن کا گورنر بنا۔ وادی مغمس سے بچنے والے 3 ہی تھے، نوفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محابت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔